الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعدما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلى آخر الآية وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت یہاں پر تعلیم اور تعلم کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں. ایک کتاب مقرر ہے یہاں پر آسان فقہ عبادات. عقیدہ اور ایمانیات یہ ایک باب ہے شریعت کے اندر اور فقہ دوسرا باب ہے. فقہا کہتے ہیں 4 قسم کی فقہ اگر آپ نے حاصل کر دی، اس کی معلومات آپ نے لے لی، حقوق العباد میں آپ کوتاہی نہیں کریں گے. فقہ العبادات اس میں ایک آتے جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں مقرر ہے اس سلیبس میں. دوسرا ہے فقہ الاسرہ. نمبر 3 آتا ہے فقہ المعاملات. اور نمبر 4 آتا ہے فقہ الجنایات. جو آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہر قوم یا ہر جماعت میں سے کچھ افراد نکلے، وہ دین کی سمجھ، دین کی فقہ حاصل کرے، پھر جا کر دوسروں کو یہ سکھائے. اس امت میں آپ علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، آخری دور میں علم اٹھا لیا جائے گا. علم کا اٹھ جانا ظاہر سے بات ہے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. فقہ العبادات یہ 2 ایک آسان کتاب کا نام رکھا گیا ہے. مصنف آپ کی پہچان یہاں پر دروس دیتے ہیں، ڈاکٹر مبشر آسنوانی ہیں المدنی حفظہ اللہ. آسان فقہ آپ کو معلوم ہے، فقہ کہتے ہیں لغوی طور پر سمجھ، تدبر. اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کہ مراد کیا یہاں پر فقہ سے. یہ کتاب آپ کی ہے، یہاں پر فقہ سے کیا مراد ہے؟ جو ادلہ ہیں، شرعی ادلہ، اس سے احکام کا استنباط کرنا صحیح طریقے سے. اور پھر ہے عبادات، یعنی اس کے اندر فقہ الاسرہ نہیں ہے، فقہ الجنایات نہیں ہے اور فقہ المعاملات نہیں ہے. جنایات مثال جس میں جرائم وغیرہ، کسی کی سزا، قتل کوئی کرے گا اس کو کیا اسلام میں حکم کیا ہے وغیرہ، اس کے احکام، قاضی کے احکام جو فیصلہ کرے گا. اسرہ میں آتا ہے اپنے احباب، اقارب، رشتہ دار، گھر، اب ان کے ساتھ کا معاملات انسان کا کیسا ہونا چاہیے. معاملات میں آپ کے تجارت وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں. فقہ العبادات میں اس کا تعلق ہے طہارہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ان تمام چیزوں کے ساتھ. اور یہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر. اس سے پہلے کے جو دروس ہوئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہاں تک کس طریقے سے پڑھا گیا ہے. آج ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے اور یہاں پر ایک وقت مقرر رہتا ہے کہ آپ نے اتنے جو وقت میں جو ہے اس کتاب کو پڑھنا ہے، ایک سلیبس کے طور پر مکمل کرنا ہے. لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے چند امور میں ضروری ذکر کروں گا، چونکہ اب میں مستقل یہاں پر آؤں گا آپ کے ساتھ. تو جو سامنے آپ کے بیٹھا ہے اور جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کو بھی اس کے بارے میں خبر ہو اور مجھے بھی آپ کے بارے میں اچھے سے معلومات ہو. ہماری غرض یہاں پر آنے کی کیا ہے؟ ہم کیوں یہاں پر یہ حاضری دے رہے ہیں، یہ علم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کا مقصد ہونا چاہیے اپنے نفس سے جہالت کو انسان دور کرے.
اپنے آپ کی انسان درستگی کر لے، خود کو ٹھیک کر دینا، یہ سب سے بڑا علم نافع ہے جو اپنے آپ کو درست کر لے گا۔ اب یہاں پر جب آپ آتے ہیں، آپ کی نسبت ہو جاتی ہے کہ آپ نے شیخ عبداللطیف بٹ صاحب کے پاس دروس لیے ہیں۔ بس جب یہ نسبت لگ گئی، مجید باغ میں اب درس کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا طرز زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ ضروری ہے۔ یہ بدلاؤ نہ دیکھنا اس وقت یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ اب دیکھیے کسی بھی فیلڈ کے ان کو فالو کرنے والے بالکل وہی کام کرتے جو وہ کام کرتے ہیں، اس میں فائدہ ہے نقصان ہے وہ دیکھا نہیں جاتا ہے، نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مطلب شادی میں آج دلہا جب تیار ہوتا ہے، وہ جب فوٹو لیتا ہے کیسے ہاتھ رکھتا ہے، مطلب وہ کوئی سنت مت ہے وہ، لیکن برابر تاکہ اس کی عظمت بن جاتی ہے اس کام کی، پھر ہر ایک انسان وہ کرنے پر مجبور ہو کہتے ہیں مجھے بھی یہ کرنا ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے، نہ اس کی فضیلت ہے، نہ اس کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کوئی انسان اچھا سمجھ کچھ مت، لیکن ایک چیز کو وہ کیا دیتے ہیں وہ، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر ماحول بنتا ہے۔ یہاں وادی کے اندر ابھی دروس چل رہے ہیں نا ہر جگہ الحمدللہ، یہ بڑی خوش آئین اور اچھی بات بھی ہے، لیکن ایک ماحول جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے کہ پڑھنے والے کہاں جاتے ہیں۔ اتنے دروس میں حاضری ہے، آن لائن بھی ہے آف لائن بھی ہے، لیکن ماحول ایک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے ہم جب آتے ہیں بس ہم یہیں تک محدود رہ جاتے ہیں، یہاں سے وہ نکلتے ہیں، ہمارا تمام جو طرز زندگی ہے ہم سوچتے ہیں ہم ایک طرف عالم بھی ہونے چاہیے اور ایک طرف ہم وہ بھی ہونے چاہیے، ٹھیک بات ہے، لیکن ایک طالب علم کا طرز زندگی جو ہے وہ ضروری ہے تھوڑا سا چینج ہو، اٹھنا بیٹھنا، تواضع، نرمی، بات کا انداز، چلنے کا انداز۔ اگر علماء کے ساتھ یہ ملتا نہیں ہے اور نسبت ہے کہ ہم ان کے راستے پر ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ درست، اس سے نقصان ہوتا ہے، پھر لوگ اس چیز سے بھاگتے بھی ہیں، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا ثمرہ یہ ہے، پھل یہ ہے اس کے سیکھنے کا کہ انسان اس میں ڈھلنا شروع ہو جائے جن کے پیچھے جن کی ہم نسبت کرتے ہیں کہ ہم سیکھنے جاتے ہیں۔ تو سیکھنے سے ضروری ہے کہ ایک انسان کے اندر کیا ہو۔ اسی لیے جو اہل علم گزرے ہیں، جو اہل علم کبار اہل علم موجود ہیں اس وقت، ان کی حالت یہی ہے۔ مسجد نبوی کے سب سے سینئر امام و خطیب ہیں علی بن عبد الرحمن الحذیفی۔ آج کا درس مقدمے کے طور پر رہے گا، بہتر یہی ہے، کتاب بھی تھوڑا سا پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ سب سے سینئر امام کون ہے؟ علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ۔ بہت وقت سے امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہاں کشمیر کے جو مشائخ ہیں ان کے استاد بھی رہ چکے ہیں، ڈاکٹر عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ، ان جیسے کبار علماء کے اساتذہ میں وہ ہیں۔ وہ جب مسجد نبوی میں امامت کرنے آتے، کتنا بڑا منصب ہے یہ چھوٹا منصب نہیں ہے۔ کہیں مرتبہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہم نے مل کے کوشش کی، اس کے پاس جائیں گے سلام صرف کریں گے، وہاں اکثر بوسہ دیتے ہیں اہل علم، آپس میں جب ملاقات ہوتے ہیں اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ اسلاف بھی ایسا کرتے تھے، احتراماً اسلاف بھی ایسا کرتے تھے۔ جیسے خطیب بغدادی نے رحمہ اللہ نے اپنی غالباً تذکرہ حفاظ کے اندر لایا ہے، ایسی مجلس بیٹھی تھی، طلاب علم بیٹھے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، امام مسلم آتے ہیں، حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم ایک ہی زمانے کے دونوں ساتھی ہیں، مطلب 4-5 سال کا ان کو گیپ ہے تاریخ ولادت میں بھی وفات میں بھی۔ امام بخاری 196 میں پیدا ہوئے ہیں یا 194 بعض کہتے ہیں ہجری، امام مسلم رحمہ اللہ 204 بعض کہتے ہیں 202، وفات امام بخاری کی ہے 256 اور امام مسلم کی ہے 261، یعنی 5 سال کا گیپ ہے۔ ان کے اساتذہ کی فہرست آپ دیکھیں گے اکثر استاد ان دونوں کے ملتے ہیں، یعنی یہ دوست بھی تھے، لیکن امام بخاری کو اللہ نے زیادہ عنایت کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ دوست کے ہوتے ہوئے امام مسلم نے اس سے سیکھا بھی بہت تھا۔ ان کے آپسی مسائل اختلافات بھی تھے۔ دیکھیے جب ہم فقہ پڑھیں گے نا، فقہ کا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اس وقت مصیبت یہی ہے، ادلہ ایک مطلب موبائل جیسا تیار کیا انسان ہوتا ہے، لاتا ہے ادلہ پیش کی، رد کیا فلانی پر، بات ختم، آیا دوسرا اس نے اس پر رد کیا، بات ختم۔ کیا فقہ یہ مراد ہے؟ یہ تو موبائل بھی یہ کام کرتا ہے، ریکارڈنگ کرے گا سنا دے گا آگے، فقہ یہ مراد نہیں ہے۔ فقہائے اربعہ جب ہم کہتے ہیں 4 فقہ ائمہ جو جلیل گزرے ہیں، کیا ان کے آپسی مسائل ایسے اختلافات والے ہوتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں رد؟ یہی طریقہ تھا۔ امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ ساتھی بھی ہیں۔ امام بخاری کو عنایت زیادہ تھی، انہوں نے کچھ چیزیں ایسی امام مسلم کو پڑھائی تھی جس سے امام مسلم کہتے تھے یہ میرے اساتذہ میں سے بھی ہیں۔
مجلس بیٹھے, امام مسلم آیا, پہلا کام کیا بوسہ دیا, فقبل بین عینیہ. پوری سند کے ساتھ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا اس کو. سب سے پہلے کیا کیا؟ بوسہ. امام مسلم مطلب معمولی نام مت ہے یہ, مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری. دین اسلام میں اس کا کون, دین اسلام نے غیر بھی اس کو جانتے ہیں, بہت ایک چوٹی کے عالم. ان کے شاگرد کہتے ہیں سلمہ, غالباً عبداللہ بن سلمہ کیا نام تھا ان کا, کہتے 30,000 حدیث امام مسلم کو جو پوری اپنے پاس محفوظ تھی اس میں سے انہوں نے کتاب کو لکھا ہے, جو صحیح مسلم آپ کے پاس ہے. 15 سال میں کتاب لکھی صحیح مسلم ہم پر, یعنی بہت ایک اس کو کہیں گے علم کے اعتبار سے اس کی کتاب ہمارے لیے مثال ہے. پہلے کیا کہ امام بخاری کو بوسہ دیا. نمبر 2 کہا دعنی رجلیک یا استاذ الاستاذین, اپنے قدم مبارک آج آگے کیجئے استاد محترم, حتی اقبلہا, یہاں تک کہ میں ان کو بوسہ دے پاؤں گا. اپنے قدم مبارک آگے کیجئے, میں ان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. کس کو؟ قدم, یہاں تو بوسہ دیا, آگے کیا کہا؟ یا استاذ الاستاذین, اے اساتذہ کے, استادوں کے استاد. وَيَا سید المحدثین, اور اے محدثوں کے پیشوا جس کے راستے پر محدث چلتے ہیں. اور آگے کا یا طبیب الحدیث فی عللہ, علل جو ہے نا, علہ یا معل, حدیث میں اصول یا علوم حدیث میں سب سے ٹف جو لیول یا سب سے جو آخری جو آتا ہے نا وہ آتا ہے علل, علت کا باب. علل, کتاب العلل جو ہے حدیث کے فن میں سب سے اونچا لیول ہے. اور علل جو ہے یہ ایک قسم سے کسبی بھی ہے, لیکن اس میں جب تک رب کی اگر عنایت نہیں ہوگی انسان سمجھ نہیں پائے گا. انشاءاللہ اس کے متعلق آگے ہم گفتگو کریں گے. یہاں پر جو میری غرض بیان کرنی تھی, امام مسلم رحمہ اللہ خود امام بخاری کے ساتھی ہیں, علم میں اس کا ہر ایک معترف ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے کیا درس دے کر گئے. یہ طریقہ کار ہمارے اندر لازمی ہونا چاہیے. اپنے جو, اسی لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا, بڑے کی توقیر کرنا. اہل علم کہتے ہیں بڑے کی توقیر کا مطلب ہے جو عمر میں آپ سے زیادہ ہے, علم میں آپ سے بڑا ہے, اس جگہ یا اس کی لیول کے اعتبار سے تم سے بڑا, کسی بھی اعتبار سے جو تم سے بڑا, آپ نے اس کا احترام کرنا ہے. ہاں, اسی طریقے سے جو آپ سے چھوٹا ہے اگر اس پر رحم نہیں کیا, مہربان ہونا ہے. تو شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی کے نزدیک ایک دن ہم یہ بوسہ دینے کی کوشش کی, وہ دور بھگاتے ہیں, مطلب بھگاتے, ایک ہوا نا کہ نرمی سے کہنا, مطلب وہ کہتے ہیں آپ مجھے مت, میں ایک اللہ کا حقیر بندہ ہوں, مجھے جو کہنے کی میں نے آپ کو بات بتانی ہے وہ یہ ہے, ان کے سر پہ جو شماغ ہوتا ہے نا, رومال جو سعودی پہنتے ہیں, وہ الگ الگ قیمت کا ملتا ہے. اس کو گترا بھی کہتے ہیں, شماغ بھی کہتے ہیں. ہرے کا نام الگ ہے, سفید کا نام الگ ہے. وہ جو پہنتے ہیں, آپ دیکھیے کبھی ویڈیو میں یا کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچائے, آپ ان کو قریب سے ملاقات کریں, وہ بہت سستی قیمت کا ہے, ہلکی قیمت کا, مطلب 20-30 ریال کے آس پاس کا ہے. حالانکہ وہ 500-1000 ریال کا بھی ملتا ہے. طالب علم بھی 50-60 ریال کا پہنتے ہیں. لیکن ان کے سر میں وہ ہم نے یہ عاجزی, یہ انکساری, یہ لازمی ہے. اہل علم جو اس راستے پر چلیں گے, دنیا والے اس لیے اپنی ثقافت کو مضبوط کر رہے ہیں نا, وہ برابر فالو کر رہے ہیں بغیر بتائے. کوئی کسی کرکٹر کو فالو کرتا ہے نا, کیا وہ اس کو تقریر کرتا ہے کہ تو میری طرح بال رکھنا, میری طرح ایسے کرنا, سٹائل نہیں بولتا ہے نا, وہ عملی طور پر کرتا ہے, نہ اس نے بتایا نہ کچھ. تو جو لوگ اس علم سے جڑے ہیں, جڑنا چاہتے ہیں, ضروری نہیں کہ ان کو بتایا جائے, لیکن ان کو خود بخود اس میں ڈھلنا ہے. پھر دیکھیے ثمرات ہوں گے, ماحول بنے گا, اس کی طرف لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ورنہ مارکیٹ میں ہمیں نظر ہی نہیں آتے, کہاں چلے جاتے ہیں, اتنے فارغین نکلتے ہیں, اتنے اداروں کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جاتے کہاں ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی چال ڈھال, ان کے اس میں بالکل مطلب ہوتے ہیں, مکس ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا ہے. پھر تو حابل اور قابل, اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر تو ایک انداز, ایک طرز گفتگو کرنے کا انداز, اٹھنا بیٹھنا, یہ تمام تر چیزوں سے لگنا چاہیے. یہ ایک انسان کسی ایک چیز سے جڑا ہوا ہے, اسی نے اس کو روک کر رکھا ہے. اس کے آداب زندگی جو ہیں بہتر ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا بہتر ہے, اس کی عبادت کا طریقہ بہتر ہے. آج یہ بھی ایک مصیبت آتی ہے, پڑھتے ہیں, ایک وقت آتا ہے عبادت میں سستی آ جاتی ہے.
جب ایک انسان علم سیکھتا ہے وہ کہتا ہے ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، بعد میں 2 سنتیں ہیں۔ ابن عمر کی روایت کے مطابق صحیح مسلم میں ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک۔ عائشہ اور دوسری جو صحابیات روایت کرتے ہیں ان میں ہے 4 رکعتیں ہیں۔ ایک انسان جب علم سیکھتا ہے وہ کہتا ہے پھر 4 یہ سنت ہی ہے نا، سنت کے چھوڑنے سے انسان کا محاسبہ بس یہاں سے کیا، پھر ایک انسان کا یہ مطلب وہ آتا تو اس علم کے راستے پر ہے، لیکن یہ علم اس کے لیے علم نافع نہیں، علم دور بنتا جا رہا ہے۔ پہلے سنتوں سے، پھر جماعت سے دوری، اور وقت آتا ہے پھر ظہر کی نماز عصر کے ساتھ اور عصر کی نماز مغرب کے قریب، تو یہ علم نافع نہیں ہے۔ یہ شروع سے ایک انسان کو ثمرہ دینا چاہیے، پھل دینا چاہیے، دن بدن ایک انسان عبادات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں۔ اسی لیے تدریس کے طرق التدریس پڑھاتے تھے ایک استاد جامعہ اسلامیہ کے اندر، اس نے ایک دن سوال کیا، کہا بتائیے مجھے ان مدارس کا مقصد کیا ہے، یونیورسٹی بنانے کا مقصد کیا ہے، یہاں آپ کو میں پوچھوں گا یہ جو درسگاہ یہاں پر قائم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہاں پر ہم نے جواب دیا لڑکوں نے اپنے اپنے اعتبار سے۔ کیا جواب ہوگا؟ اگر آپ سے میں پوچھوں گا آپ کا بھی جواب تقریباً اسی سے ملتا جلتا کہ ہم سیکھیں، خود کو ٹھیک کریں، دوسروں کو سکھائے، یہ کرے، یہی جواب ہم نے دیے، علم سیکھیں، دین سیکھیں، لوگوں تک پہنچائے، یہ جواب ہم نے دیے، اور تقریباً اسی کے ارد گرد ہماری سوچ تھی۔ ممکن ہے آپ کے پاس اس سے اونچا بھی ہو لیکن یا کچھ اور بھی ہو۔ شیخ نے کہا یہ سارے جواب ایک حساب سے ٹھیک ہے، غلط کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جو اصل غرض مقصد ہے وہ آپ نے بولا ہی نہیں، اور وہی مقصد اس وقت ہمارے ذہنوں سے فوت ہو چکا ہے۔ ہم یاد کرا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ادلہ یہ، لیکن لاسٹ پہ نتیجہ یا کچھ دیکھتے ہیں پھل ثمرہ خاص ملتا ہی نہیں ہے۔ کہا ان تمام تر دروس کے انعقاد کا، ان اداروں کو منعقد کرنے کا، یونیورسٹیوں کو چلانے کا جو مقصد ہے نا، اصل میں مغرب نے اس کو رکھا ہے بالکل تھامے ہوئے، اس مقصد پر چل رہے ہیں، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اس نے پھر مثال دی، کہا جاؤ دنیا کے کسی بھی ملک میں، آپ کی یہاں کشمیر کی لینگویج کیا کشمیری ہے، لیکن ایئرپورٹ لکھا ہوگا انگلش میں، آپ کے موبائل استعمال انگلش میں، جو بھی آپ کہیں پر انٹری ایگزٹ ہسپتال میں انگلش میں، مطلب یہ آپ کی زبان تو نہیں ہے۔ ہندی والا ملک ہوگا وہاں بھی انگلش، بلکہ وہاں پر اگر 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو ایک انگلش کرنے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں انگلش کی وجہ سے جو ہے پڑھا لکھا ہوں اور بڑا آدمی ہوں۔ یہ ہے ان کا مقصد جو ہے، اس پر وہ ڈٹے ہیں، ورنہ انگلش ایک زبان ہے، انگریزی زبان والا تھوڑی کوئی دنیا کا سب سے پڑھا لکھا انسان ہو سکتا ہے۔ عربی والے تو کوئی نہیں بولتا کہ سب سے پڑھا لکھا انسان ہے، کشمیری بولنے والے کو تو کوئی نہیں بولتا کہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ ہوگا کبھی ایسے کوئی کشمیری بول کر کسی کو اپنا رعب جمائے گا؟ نہیں، انگلش بول کر ہی۔ کیوں؟ انہوں نے جو اپنے ادارے، اپنے جو ان کے یہ کالجز ہیں، اسکول ہیں، وہاں پر اس ثقافت کا، اس ٹارگیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنی ثقافت کو وہ کسی بھی جگہ پر، ہمارا بچہ 3 سال کا ہوگا، اے فار ایپل وہ پڑھتا ہے، دوسری زبان میں ہم نہیں کہتے کہ بچہ قابل ہے۔ ذرا انگلش میں کوئی بچہ اسپیچ تھوڑی کر دے، چھوٹا بچہ انگلش اتنی اس کی مضبوط، مطلب انگلش کا جاننا تھوڑی ہونا، لیکن یہ ان لوگوں نے پوری دنیا میں کنسپٹ ڈالا، ہماری زبان آپ کو جس کو زیادہ آئے گی وہی آپ میں پڑھا لکھا سمجھا جائے گا۔ یہ ہے اپنے مقصد اور ٹارگیٹ میں مضبوطی، اور یہ کر چکے ہیں وہ۔ عربی زبان کی جتنی عظمت ہم ذکر کریں، فضائل ذکر کریں، کون سیکھنا چاہتا ہے؟ یہی 20-30 لڑکے ہوں گے۔ مجال ہے یہاں، جو یہ ایریا ہے نا، اس کو مانا جاتا ہے ایجوکیشن کا ایک ہب ایک ہے۔ یہاں دیکھو کتنے سینٹرز ہیں ٹیوشن کے، ہزاروں بچے باہر سے آتے، روم لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ علوم سیکھتے ہیں۔ وہ منع نہیں ہے، وہ بھی سیکھنا ہے، ضروری ہے، لیکن غرض میرے کہنے کی ہے کہ مطلب اس میں اور پھر سارے تھوڑے وہ بنتے ہیں۔ 50 لڑکے انٹرو دیتے ہیں، ایک لڑکا نکلتا ہے، لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا یہ مقصد نہیں ہے جو آپ نے جواب دیا نا، یہ ہم کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں آگے دکھتا ہے ہمیں۔ کہا جو مقصد ہے انہوں نے ہمارے مقاصد کو لیا ہے، اس پر کام کرتے ہیں، البتہ وہ اپنے طریقہ کار کو مضبوط کرتے ہیں، مطلب دین کے اصول کو وہ اپنے کام میں فٹ کر کے اپنے کام وہ مضبوط کرتے ہیں۔ ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے ہیں۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گئے۔ ہم ان کی طرح بننا چاہتے، نہ ان کی طرح بنے اور نہ ہی خود رہے کیا تھے ہم عظیم تھے، وہ بھی نہیں رہے۔ تو کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر اٹھے، بورڈ پر لکھا مقصد کیا ہے ان اداروں کا، مقصد کیا علم سیکھنے کا، مقصد کیا یونیورسٹیز کا؟ لکھا التغییر فی السلوکیات، التغییر فی السلوکیات۔ اگر ایک انسان اپنے اس طرز زندگی کو چینج نہیں کیا، وہ دنیا کی جتنی بڑی ڈگری لے کر آیا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے طرز کلام میں کچھ عجیب لگ رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کا کچھ عجیب
میری غرض یہاں پر کچھ اور نہیں ہے، اشارہ اس کی طرف ہے، میں اور آپ طالب علم ہیں، ہمارا طرز زندگی طالب علم لگنا چاہیے۔ واقعی یہ طالب علم ہے، ہم میں سے کسی کو علم کم ہوگا، کسی کو زیادہ ہوگا، یہ عنایت رب کی طرف سے ہے، لیکن کم سے کم یہ میرے ہاتھ میں تو ہے نا، کم سے کم میں اپنے چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، میرا طرز تکلم کسی بھی محفل مجلس کہیں بھی ہو، یہ جڑے، یہ طالب علم ہے، علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا جب یہ چیز میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں گے نا، تو طالب علم کے لیے زیبا کبھی نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی بھی محفل میں جا کے وہاں پر انتشار اور اختلافات کو جگا دے۔ اس وقت انتشار اور اختلافات عروج پر ہیں، فتن عروج پر ہیں، جن کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ فتنے اس وقت کس چیز کا مطلب کون انکار کرے گا؟ فتنے اس وقت نہیں ہے۔ فتنوں کے ایام میں طالب علموں کو نصیحت کیا ہے؟ منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف ہم سمجھتے ہیں مثال طور پر ہمارے پاس شاید کوئی آئیڈینٹی کارڈ ہے، میرے پاس میں منہج سلف پر ہوں، نہیں، میری سلوکیات سے پتہ چلنا چاہیے۔ فتنوں کے ایام میں طالب علم کا ایک زیور جو اس کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، جس طرح عورتیں اپنے ساتھ وہ لگا کر رکھتی ہیں نا، یہ زیور میرے اور آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اجتماع الکلمہ عند الفتن۔ فقہ یہی ہے، فتنوں کے ایام میں جہاں پر ہم جائے بات کرے، اگر صلاحیت ہے اس بات کرنے کی جس سے لوگ جڑیں گے تو کیجئے، اگر یہ صلاحیت نہیں ہے بات مت کیجئے۔ من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ علمی دلائل پیش، یہ رد وغیرہ، اس سے اور انتشار امت میں آتا ہے۔ یہ اخلاقیات، یہ آداب ہمیں طالب علم ہی میسر کر سکتا ہے مارکیٹ میں، عوام میں۔ نہیں، ہمیں اس وقت گنجائش نہیں ان مسائل پر لڑنے کی، نہیں دیتی شریعت اجازت۔ اس وقت اور مسائل بہت ہیں، ہم ان پہ لڑیں گے اس لیے علم سے، بلکہ حدیث میں ایک وعید بھی ہے اس طالب علم کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے نہ بنائے، وعید ہے، من طلب العلم لیباہی بہ العلماء، جس نے علم حاصل کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو ادلہ میں مضبوط سمجھ کر بتائے کسی کو، آؤ میرے ساتھ بحث کرو اس ٹاپک پر، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ہے کس میں دم یہاں وادی میں جو میرے سے اس ٹاپک پر مناظرہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک کہیں جائز ہوگا، مناظرے کو اہل علم نے پسند نہیں کیا ہے، مناظرے کو اہل علم نے پسند، یہ بہت شدت میں جب اغیار چیلنج دیتے تھے نا ان کو، مطلب اہل کتاب، عیسائی یا پھر یہ دوسرے ادیان والے جب چیلنج دیتے، جیسے مولانا امرتسری ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وہ جب ان کو مجبور کرتے تھے نہیں آؤ آپ اس پر ہم سے گفتگو کرو، پھر یہاں سے وہ عالم کہتا تھا اگر ہم جواب نہیں دیں گے شاید یہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کریں گے، یہاں سے چیلنج آپ کہیں پر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ حدیث ان کے ذہن میں تھی، وہ طالب علم کے آداب میں سے یہ چیز پڑھ کے آتے تھے، جس نے علم حاصل کیا تاکہ وہ علماء کے ساتھ بحث و مباحثے کے لیے کل مضبوط ہوگا، اور لیماری بہ السفہاء، یا پھر بیوقوفوں کو اور بیوقوف بنانا۔ ہمیں بھی عربی آتی ہے، ہمیں بھی یہ آتا، آج کرتے ہیں نا، یہاں ٹرینڈ چلتا ہے کشمیر کے اندر، ہم آپ کو بتائیں گے اصل کیا ہے، یہ دین کو غلط کر، یہ صحیح نہیں ہے۔ او لیصرف علیہ بہ وجوہ الناس، یا پھر علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، میرے کے پاس جو علم ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، اس قسم کے واقعات، اس قسم سے اقوال لانا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوا فی النار، اس نے علم حاصل کیا، علماء سے مناظرے بھی کیے، بیوقوفوں کو اور مزید بیوقوف بھی کیا، اور اپنا جاہ و جلال بھی کیا، لیکن نبی فرماتے وہ جہنم میں ہے، یہ علم اس کے لیے نافع نہیں ہے، یہ اس کو مفید نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ العزیز آپ ان میں سے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے، لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ فقہ العبادات، اس کے اندر جو ہم پڑھیں گے احکام الطہارہ یا نماز یا حج وغیرہ، اس کے متعلق سب سے پہلے ہم خود کو اپنا وہ اس کے لائق بنائیں گے، ان چیزوں سے احتیاط کریں گے، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد عمل میں اور مضبوط ہوں گے، ٹھیک ہے، پیش کریں گے، تو پھر دوسروں تک بھی پہنچانے کا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سبب بن جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصنف کہتے ہیں حفظہ اللہ، موضوع ہے دوم، نماز کا بیان، عنوان 5 وقتہ نمازوں کے اوقات۔ اسلام میں دوسرا رکن نماز ہے، اہم رکن، بلکہ جان بوجھ کر جس نے اگر یہ چھوڑی، اس پر اتفاق ہے سلف کا کہ وہ دین میں ایک نماز چھوڑی وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اسی لیے آج کا درس میں نے جو یہ باہر دیا نا، یہ اس لیے کیونکہ انشاءاللہ العزیز
آپ یہ بات خود بھی اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ ہو چکا ہے حالات، علم یہ ذرائع ہر جگہ ہیں، مصیبت یہ ہو چکی ہے آج جو گناہ بڑا تھا نا اس کو دنیا والوں نے کوشش کر کے ہمارے سامنے اس کو چھوٹا کر دیا، جو چھوٹا گناہ تھا اس کو بڑا کر دیا، مطلب گناہوں کی تمیز ختم ہوئی۔ ایک بندہ شرک کرتا ہے نا، شرک ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، دوسرا بندہ شرک نہیں کرتا ہے، توحید مضبوط ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، حالانکہ اس سے خطرناک ہے۔ ایک بندہ اگر یہاں سے باہر آپ نکلیں گے شراب پی کر نیچے گرا ہوگا، نوجوان کیا کرے گا، فوراً اٹھے گا، ویڈیو بنائے گا، ہو سکتا ہے کل وہ توبہ کر دیتا، اس کی عزت کو پورے کشمیر میں دیکھو جی مسجد باغ کے سامنے ایک شراب پی کر نوجوان تھا، حالانکہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن بے نمازی باہر جو پڑا ہے نا اس شرابی سے خطرناک ہے، لیکن ہمیں اس گناہ کی تمیز ختم ہوتی ہے۔ بے نمازی اتنا برا لگے گا نہیں جتنا وہ لگ رہا ہے آپ کو، باقیہ گناہ اسی تمیز سے آپ اٹھائیے۔ اس کا مطلب دین کی جو اصل شکل تھی وہ بگڑ چکی ہے، جو گناہ بڑا تھا وہ ہمارے سامنے چھوٹا کر دیا گیا ہے، جو چھوٹا گناہ تھا اس کو ہمارے سامنے بڑا پیش کیا جاتا ہے۔ بار بار دہرایا جا کر کوئی بھی چیز جو ہے نا جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتے دنیا آج، بار بار دہرا کر، اور یہی ہوتا ہے ہمارے اسلام میں بھی آج، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط۔ تو نماز 5 وقت کی فرض ہے ہر بالغ مسلمان پر، اس کے مواقع ہیں، وقت ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو مصنف کا کلام ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم صرف کتاب کے ساتھ ٹچ ہوں گے اور اپنے وقت میں انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مواقیت الصلاۃ اور اس کی اہمیت۔ مواقیت دن و رات میں ادا کی جانے والی 5 نمازوں کے لیے محدد و مقرر اوقات ہیں اور انہیں انہی اوقات کے اندر ادا کرنا لازمی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقین ترجمہ اس کا ہے یقیناً نماز مقررہ وقتوں پر ادا کرنا یا وقتوں پہ ادا کرنا مؤمنوں پر فرض ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے لازمی ہے۔ اور قرآن مجید نے ان اوقات کی طرف اشارہ کیا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے، اور دن کے دونوں سروں اور رات کے کئی ساعتوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ سمجھداروں کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں طرفی نہار سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے، اور زلفا من اللیل سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ اب اس کی وضاحت احادیث میں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ اسی طرح فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آفتاب ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا اجمع المسلمون علی ان الصلوات الخمس مؤکدہ بمواقیت معلومہ محدودہ، مسلمانوں نے اس پر، مغنی کتاب کا نام ہے، ان کی معروف کتاب ہے، مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کو متعین و معلوم اوقات میں مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس نماز کو وقت میں پڑھنے کی اہمیت، اس کے اوقات جو احادیث مفسر ہے، قرآن مفسر ہے اور احادیث مبارکہ مفسر ہیں، آپ علیہ السلام کی تفسیر کی، وضاحت کی، ان کی انشاءاللہ روشنی میں اگلے دروس کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے ہم عملی طور پر بھی اس کو اپنی زندگی میں فالو کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔